ایک دو یا تین آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں، پھر کسی موضوع پہ کچھ درس و بیان سنتے ہیں، پھر روحانی علاج میں سے کوئی علاج سنتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، ایصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے، تبرک کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ روز کے ہمارے معمولات ہیں کہ اشراق و چاشت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ تفسیر آج سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ کے نام سے شروع، جو مہربان رحمت والا۔ وما كان، اور نہیں ہے، لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول، امراً کسی کام کا، ان یکون لہم الخیارۃ یہ کہ ان کے لیے رہے کچھ اختیار، من امرہم اپنے معاملے سے یا اپنے معاملے کا، ومن یعص اللہ ورسولہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد تو بے شک، ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا مبینا کھلی گمراہی میں وہ بھٹک گیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک سری گمراہی میں بھٹک گیا۔ شان نزول، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ شروع میں تو یہ اس گمان سے راضی ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ حضرت زید کے لیے رشتہ طلب فرمایا ہے تو انکار کر دیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ، میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ نکاح پسند نہیں کرتی۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت زید سے نکاح ہو گیا۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ آدمی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں واجب ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آیت کا شان نزول لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کسی عورت پر اللہ کی طرف سے فرض نہیں کہ فلاں سے نکاح پر خواہی نخواہی راضی ہو جائے، اور خصوصاً جب کہ وہ اس کا کفو یعنی ہم پلہ نہ ہو، خصوصاً جب عورت کی شرافت خاندان کواکب ثریا یعنی ثریا ستاروں سے بھی بلند اور بالا ہو۔ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پر رب ذوالجلال نے بعینہ ہی وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض الہ یعنی اللہ کے فرض کے ترک پر فرمائے جاتے ہیں، اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنا نام اقدس بھی شامل فرمایا، یعنی رسول جو بات تمہیں فرمائے وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمانے سے وہ فرض قطعی ہو گئے۔ جو بات حضور نے فرما دی وہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے نہیں تھی، اللہ پاک فرماتا ہے ہماری طرف سے فرض نہیں تھا، لیکن جب ہمارے محبوب نے فرما دیا تو اب فرض قطعی ہو گیا، اب بات ماننی تم پہ ضروری ہو گئی۔
مسلمانوں کو اس کے نام ماننے کا اصلاً اختیار ہی نہیں رہا. جو نہ مانے گا سری گمراہ ہو جائے گا. دیکھو رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ فی نفس ہی خدا کا فرض نہ تھا، ویسے ایک جائز کام تھا، ایک امر مستحب تھا، لیکن جب حضور نے فرما دیا، حکم دے دیا، تو اب وہ فرض ہو گیا، وہ ضروری ہو گیا کرنا. لیکن لوگوں کا عقیدہ عجیب و غریب، آج کل بھی ایسے لوگ ہیں لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں کہ حضور کے فرمانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بات کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا، واجب نہیں ہو جاتا، یہ حلال کو حرام نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں اپنی تقریروں میں بولتے ہیں. اللہ پاک ایسے بد مذہبوں سے بچائے. حضور جو فرما دے نا وہ تو فرض ہو جاتا ہے، فرض نہ بھی ہو، مباح بھی ہو، جائز بھی ہو، تو وہ لازمی ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے مشورے میں فرق ہے، حکم میں اور مشورے میں فرق. حکم پر سب کو سر جھکانا پڑے گا اور مشورہ قبول کرنے یا نہ کرنے کا حق ہوگا. اس لیے یہاں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، یعنی جب اللہ اور رسول حکم فرما دے، کچھ حکم فرما دے، فرمایا گیا. اور دوسری جگہ فرمایا وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. ایک ہوتا ہے مشورہ، ایک ہوتا ہے حکم. ہم بھی جب کسی کو مشورہ دیں تو ہمارے ہاں ہم حکم کر کے دیتے ہیں. جب کسی کو مشورہ دیں، گھر میں دیں، دوستوں میں دیں، کہیں اور مشورہ دینا ہو، تنظیموں میں، دیگر اداروں میں، تو اپنے مشورے کو ناقص کر کے دیں. میرا ناقص مشورہ ہے کہ یہ کام یوں کر لے، آگے آپ کی مرضی. یہ ذہن ہوگا تو پھر شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا، آپس میں اختلافات نہیں ہوں گی، دلوں کی دوریاں نہیں ہوں گی. تو اگر وہ مشورہ مان لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ مان لیا جائے تو یہ سمجھ لیں کوئی حکمت ہوگی جس وجہ سے نہیں مانا گیا. ہمارا انداز ہوتا ہے ہم حکمیہ یہ یوں کر لیں. اب ہو سکتا ہے اگلا کسی وجہ سے نہ کر سکتا ہو، مجبوریاں ہوں، طرح طرح کی مجبوریاں ہوں، اور وہ بتا بھی نہ پاتا ہو کہ کیا مجبوریاں ہیں. اب دلوں میں دوریاں، غیبتیں، چغلیاں، مخالفتیں، گروپنگ، یہ سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. اور خاص کر دینی اداروں میں، مساجد میں، مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مشورہ دیا تھا مسجد میں یوں ہونا چاہیے. ہم نے کب سے مشورہ دیا ہوا ہے، بات نہیں مانی. کب سے مشورہ دیا ہوا ہے یہاں ٹائل لگ جائے. کب سے مشورہ دیا ہوا اوپر مینارے بھی ہونے چاہیے. کب سے مشورہ دیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے اسپیکر اوپر اذان کے لیے دور تک آواز جائے. کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں گلی تک آواز نہیں جاتی، چاروں طرف آواز نہیں جاتی. وہ ابھی تک لمبے لمبے دوتے نہیں لگوائے تو میرا مشورہ نہیں مانا گیا. بھائی کیا مجبوریاں ہیں اگلوں کو ابھی دیکھا جائے. فنڈ کی کمی ہے، کوئی اور مسائل ہیں، یا کسی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کام ہو جائے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. تو یوں مشورہ دینے والے کو ناقص مشورہ سمجھ کے دینا چاہیے، کیونکہ جو کام کروا رہا ہوتا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. بعض کا ٹیکنیکلی بھی اسٹیپ کے حساب سے چلنا ہوتا ہے کہ یہاں ڈیکوریشن کیوں نہیں ہو رہی. اب اگلی کیا پتہ ہے بھائی، اوپر چھت ہوگا تو اس کے بعد نچلی ڈیکوریشن کام آتی ہے، ورنہ ساری خراب ہو جائے گی. اوپر سے ذرا بھی پانی ٹپک گیا، سیم آ گئی، جیسے چھت کبھی کبھی وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب نیچے اگر سیلنگ ہو جائے وہ تو قطرہ بھی ٹپکے گا تو خراب ہو جائے گی. اب مشورے تو بہت سارے دیتے ہیں، ہونی چاہیے، سیلنگ بھی ہونی چاہیے، فلاں کام بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. پہلے اوپر والا کورنگ ہوگی تو نیچے والا کسی لگے گا. پہلے پلستر کرنا ہے یا پہلے چنائی کرنی ہے یا پہلے ٹائل لگانی ہے، پہلے کیا کرنا ہے، یہ سارے کام ٹیکنیکلی ہیں، تعمیرات سے ریلیٹڈ ہیں. اور ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہوتا تو اپنے مشورے دیتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے ہونا چاہیے، گیٹ پہ یوں ہونا چاہیے. تو ہر معاملے میں لوگ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں مشورے دیتے ہیں. تو ہم جب بھی کسی کو مشورہ دیں ناقص سمجھ کے دیں. میرا ناقص مشورہ ہے، یہ ہو جائے میرے ذہن کے مطابق سمجھ میں آتی ہے، آگے آپ کی مرضی. اب اگر انتظامیہ بہتر سمجھے گی، مناسب ہوا، ہر حوالے سے شرم بھی، دیگر حوالے سے بھی درست ہوا تو کر لیں گے، نہ ہوا تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، خود مختار نہیں ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام نہیں کر سکتے، خود مختار ہیں. آپ جسے جو چاہے حکم دے سکتے ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہے جائز کر سکتے ہیں، جس کے لیے جو چاہے ناجائز کر سکتے ہیں، اور جسے جس حکم سے چاہے الگ فرما سکتے ہیں. سب کے لیے اور رول ہے، حضور ایک کے لیے رول الگ کر
کر سکتے۔ کثیر صحیح احادیث میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ مثلا جب حرم مکہ کی نباتات کو کاٹنا حرام فرمایا گیا کہ مکے کی جو گھاس وغیرہ یا چیزیں وہ نہیں کاٹ سکتے، حرام ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر اذخر گھاس کے کاٹنے کو حضور نے جائز قرار دے دیا۔ سب کے لیے ناجائز تھی، انہوں نے کہا حضور گھاس روت ہوتی ہے جانوروں کے لیے، حضور نے جائز قرار دے دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرام فرمایا ہے، پس یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوا اور نہ کسی کے لیے میرے بعد حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی دن کی ایک ساتھ حلال ہوا، میرے لیے بھی دن کی ایک ساتھ حلال ہوا، نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کا شکار کیا جائے، اور اعلان کرنے کے علاوہ اس کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اذخر کے سوا، کیونکہ وہ ہمارے سناروں اور قبروں کے کام آتی ہے، ارشاد فرمائے چلو اذخر کے سوا، چلو اس کو جائز کر دیتے ہیں، یعنی دوسری گھاس نہ اکھاڑی جائے، چلو یہ اذخر گھاس اکھاڑے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کر لینا جائز قرار دے دیا۔ ویسے سال کی ضروری ہے قربانی کے لیے، لیکن ان کے لیے الگ حکم بنا دیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا یہ کافی نہیں ہے چونکہ عید سے پہلے قربانی نہیں ہوگی، یا رسول اللہ وہ تو میں کر چکا ہوں، اب میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے، فرمایا اس کی جگہ اسے کر دو، اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہیں ہوگی، یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ چیز جائز ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر کے مردے پر بین کر کے رونے کی اجازت دے دی۔ ویسے میت پہ بین کرنا منع ہے، عورتوں کا بین کرنا، اس کی وعیدیں ہیں، یوں کریں گی تو یہ عذاب ہوگا، اگر میت نے منع نہیں کیا تھا، وصیت نہیں کی تھی تو میت کو بھی مسئلہ ہوگا کہ ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا کہ میرے مرنے پہ یہ سب نہیں کرنا، بین شین نہیں کرنا، لیکن ایک عورت کو حضور نے اجازت دے دی بین کرنے۔ چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب عورتوں کی بیعت سے متعلق آیت اتری اور اس میں ہر گناہ سے بچنے کی شرط تھی اور مردے پر بین کر کے رونا چیخنا بھی گناہ تھا، اب بھی گناہ ہے، جس طرح آج کل عورتیں کرتی ہیں، گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اونچا اونچا رونا، اور بعض علاقوں میں تو مخصوص انداز ہوتا ہے رونے کا، مل جل کے اکٹھے ہو کے روتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گھر والوں کا استثناء فرما دیجئے، کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ ہو کر میری ایک میت پر نوحہ کیا تھا، تو مجھے بھی ان کی میت پر نوحے میں ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ پہلے دور میں یا آج اب بھی کچھ جاتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ رویا تھا میری میت پہ تو اس لیے میں نے بھی رونا ہے، اس نے یوں بین کیا تھا تو پھر میں نے بھی بین کرنا ہے، تو وہ ادلا بدلا ہوتا ہے، فلاں نے بچہ پیدا ہوا تو اتنے 1000 روپے دیے تھے تو ہم نے بھی اتنے دینے، تو اس طرح کر کے ایک رواج ہوتا ہے، آج کل بھی ہے، ہم نہیں روئیں گے تو وہ تو رویا تھا ہمارے میت پہ، ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو یا رسول اللہ وہ زمانہ جاہلیت میں نوحہ کیا تو انہوں نے، میں نے بھی نوحہ کرنا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا وہ مستثنیٰ کر دیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کی عدت کے عام حکم سے الگ فرما دیا اور ان کی عدت 4 مہینے 10 دن کی بجائے 3 مہینے مقرر فرما دی۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تم 3 دن تک سنگار سے رکی رہو، یعنی میک اپ وغیرہ نہ کرو، پھر جو چاہو کرو۔ ایک شخص کے لیے قرآن مجید کی سورت سکھا دینا مہر مقرر فرما دیا۔ چنانچہ حضرت ابو نعمان ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حضور نے اسے ارشاد فرمایا مہر دو، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ارشاد فرمایا کیا تجھے قرآن عظیم کی کوئی صورت نہیں آتی؟ وہ صورت سکھانا ہی اس کا مہر کر، اور تیرے بعد یہ مہر کسی اور کو کافی نہیں۔
تیرے بعد کسی اور کو مہر کافی نہ، حالانکہ مہر ضروری ہے، لیکن اس میں بھی لوگ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک نکاح پڑھایا ادھر ہی، اب چونکہ پہلے فیس بتائی جاتی ہے کہ مولوی صاحب کی یہ فیس ہے اور رجسٹرار کی یہ فیس ہے، سرکاری فیسیں بھی ہوتی ہیں، اب ان کو بتایا، سارا انہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم فیس دیں گے۔ نکاح پڑھایا تھا، کہا یہ عورت کا وہ جو حق مہر بنتا ہے وہ دو۔ تو اس سے بھی کافی سیکھنے کو مل رہا ہے، نکاح پڑھانے سے بھی نا، کہ لوگ اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، مہر نہیں دیتے عورت کو، معاف کرا رہے جا کے معاف کرا رہے، وہ بیچاری پھر جب اس کی کریں گے پہلے دن ہی اس کے ساتھ یوں کریں گے تو کوئی مان نہیں پڑے گا اس کو، ورنہ یہ ناراض ہو جائے گی۔ مہر معاف کرواتے ہیں زبردستی کر کے یا منت سماجت کر کے، اس طرح منع ہے یہ کرنا، اس کی منت کرنا معاف کر دو نا، معاف کر دو نا، سب کے سامنے تو اعلان کر دیا 50,000 دیں گے، 1,00,000 دیں گے، اتنا دیں گے، اور بعد میں اس کی منت سماجت کی ہے، جس طرح بھی پریشرائز کر کے معاف کروا دیا، یہ چیز منع ہے۔ اب مہر کی بات کی تو وہ بھی انہوں نے وہ وقتی طور پہ ٹال مٹول کر دیا، اور دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے فیس بھی نہیں دی، نہ نکاح کی فیس نہ رجسٹر کی فیس، آج کل کرتے کرتے اب مہینہ ہو گیا۔ تو میں نے رجسٹرار سے کہا کہ ٹھیک ہے کہ رجسٹریشن بھی نہیں کرانی، اور ابو گنہگار تو ہوئے، جو انہوں نے فیسیں دینی ہیں، جو ایک طے کیا ہوا ہے وہ بھی نہیں دیا، اور لازم بات لگتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دیا ہوگا، دلہن کو بھی مہر بھی نہیں دیا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بظاہر یہاں رہتے ہیں، 1.5 کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اتنا ہے کہ رجسٹرار کی اور مولوی صاحب کی فیس، میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی فیس معاف کرتا ہوں، اگر آپ جو بتا رہے والا ٹھیک نہیں ہے تو چلو اس کے تو دے دو نا، جو رجسٹرار کے بنتے ہیں، سرکاری فیسیں بنتی ہیں وہ بھی نہیں دی۔ تو ہر معاملے میں لوگ، نکاح والا ایک اچھا طریقہ ہے، سننا طریقہ ہے، اس میں بھی فراڈ اور دھوکے بازیاں اور گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو اس سے آئندہ کے لیے تجربہ ہوا کہ جب بھی کوئی نکاح ہو، یہ فیس پہلے، اس کے بعد نکاح پڑھایا جائے، کیونکہ پہلے مجبور ہوتے ہیں، جو بات کو مان جاتے ہیں، جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے ایجاب و قبول کر لیں جی، قبول ہے قبول ہے، اس کے بعد پھر پکڑائی نہیں دیتے، یہاں تک کہ آئی ڈی کارڈ ہی مانگتے رہو نا، مہینہ مہینہ پیچھے بھاگتے رہو کہ دلہن کا یا دولہے کا کارڈ دے دو، فلاں کا کارڈ دے دو، آج کل مصروف ہیں، ادھر ہے ادھر ہے، نکاح سے پہلے جو مرضی منوا لو، نکاح ہو گیا اس کے بعد پھر نظر نہیں آتے، پھر ہمیں پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ تو یہ تجربہ ہو گیا، پہلے ہی کارڈ شارڈ سارا کچھ لے لیا جائے، پہلے ہی ان سے فیسیں لے لی جائیں، جو منوانا ہے پہلے کر لیجیے، بعد کی کوئی امید نہ رکھی جائے۔ اللہ پاک ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی کوئی صورت سکھانا یا کوئی پارہ زبانی یاد کر کے عورت کو سنا دینا اس کا شرعی حق مہر نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ صاحب کہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ایک سے پارہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے درس میں یہ سنا تھا کہ ایک آیت فلاں صحابی نے سنا دی تھی، بیوی کو پیسے نہیں تھے، انہوں نے وہ قرآن تھوڑا سکھا دیا تو حق مہر ہو گیا، تو چلو میں بھی اس کو ایک صورت سکھا دیتا ہوں، بیوی کو تو 10-20 ہزار بچت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ حکم مخصوص تھا، حضور نے مخصوص کسی کے لیے کیا تھا، سب کے لیے یہ نہیں ہے۔ اگرچہ عورت اس کا تقاضا کرے، اور اگر عورت یہ کہے بھی نا کہ نہیں مہر نہ دو، مجھے بس یہ ایک آیت سنا دو، ایک سورت سکھا دو، مجھے سپارہ پڑھا دو، تو یہ بھی نہیں چلے گا، حق مہر دینا پڑے گا۔ اور اگر عورت کے مطالبے پر شوہر نے ایسا کر دیا تو وہ مہر کی ادائیگی سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ عورت نے کہا کہ مجھے بس یہ قرآن سکھا دو یا مجھے پڑھا دو یا یہ کر دو تو تمہارا حق مہر ہو گیا، خیر ہے، نہیں ہوا، پھر بھی حق مہر تب ہوگا جب شوہر حق مہر دے گا تو ہوگا۔ اور حق مہر بھی جو موجودہ ریٹ بنتا ہے چاندی کا، جو مخصوص وہ ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا، اپنے تکے سے نہیں کہ نہیں جی 5,000 کر دیں، 6,000 کر دیں۔ آج کل کے حساب سے تقریباً یہ 7-8 ہزار سے اوپر بنتا ہے، لیکن لوگ اب بھی 5-5 6-6 ہزار پہ نا نکاح کر رہے ہیں، اور بعض بیچاروں کو، مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کا چاندی کا کیا ریٹ ہے اور آج کے حساب سے مہر کیا بنتا ہے، وہ بھی پرانے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مہینہ پہلے پڑھایا تھا تو اس ٹائم یہ دیا تھا، تو اسی میں مان جاتے ہیں۔ اس ٹائم بولنا چاہیے، دستی گوگل اپنے پاس ہے، گوگل سے پوچھیں جی ٹوڈے ریٹ کیا ہے، آج کا کیا ریٹ ہے چاندی کا، اسی ٹائم سامنے آ جائے گا، اس کو ضرب دیں اور کہیں یہ بنتا ہے آج کا مہر۔ روز چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں، سونے کا روز کا ریٹ ہے، چاندی کا روز کا ریٹ ہے، تو مہر پھر بھی دینا ہوگا، اگرچہ عورت یہ کہے بھی کہ جی آپ کا مہر ہو گیا، آپ نے مجھے فلاں سورت سکھا دی، کچھ قرآن سکھا دیا، بری الذمہ نہ ہوگا شوہر۔ اگر عقد نکاح میں اس چیز کا تعین نہیں ہوا جو مہر بن سکتی ہے تو شوہر پر مہر مثل دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے یوں کہے کہ اگر تم مجھے فلاں پارہ یا صورت یاد کر کے سنا دو تو میرا مہر تجھے معاف ہے، تو یہ پھر اس صورت میں جائز ہے۔ اگر عقد نکاح میں اس چیز کا تعین نہیں ہوا جو مہر بن سکتی ہے تو شوہر پر مہر مثل دینا لازم ہوگا۔ مہر مثل یعنی اس کے بدلے
کچھ اور سکھا دے یا کچھ اور چیز دے دے، میرے مثل دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے یوں کہے کہ اگر تم مجھے فلاں پارہ یا فلاں آیت صورت یاد کر کے سنا دو تو میرا مہر تجھے معاف ہے، معاف کرنے کا اسے اختیار ہے عورت کو، لیکن اسے کہنا نہیں ہے مجھے معاف کر دو، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ہمیشہ کے لیے دو مردوں کی گواہی کے برابر فرماتی ہے۔ اب کئی لوگ بظاہر لگ رہے ہوتے ہیں بڑے کھاتے پیتے ہیں، بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے، پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، بہت یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بظاہر ہی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ مطلب دیکھا کہ مہر کے پیسے نہیں ہیں یا مولوی صاحب کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، تب وہ دیکھ لیں حالات ان کے کیسے ہوں گے۔ تو کسی کا ہم صرف گاڑی گھر دیکھ کے یا سارے معاملات بظاہر ٹپ ٹاپ دیکھ کے اندازہ نہ لگائیں کہ اندر سے بھی ایسا ہوگا کہ بس اوپر سے رکھا ہوتا ہے، اندر سے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، ایسے ایسے آ کے وہ روتے بھی ہیں کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بظاہر یہاں سفید پوش ہے۔ ہم جو بیکاریوں کی مدد کرتے ہیں آگے پیچھے، تو ان کی وجہ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، اور ان میں کوئی کھانا کھا رہا ہے یا بھوکا سو رہا ہے، اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا، وہ بیچ کر مکر گیا اور گواہ مانگا۔ جو مسلمان آتا عرابی کو جھڑکتا کہ تیرے لیے خرابی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے، مگر گواہی کوئی نہیں دیتا، کیونکہ کسی کے سامنے کا واقعہ نہ تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور گفتگو سن کر بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور کے ہاتھ گھوڑا بیچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو موقع پہ موجود نہیں تھے، پھر تم نے گواہی کیسے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے۔ میں آسمان و زمین کی خبروں پر حضور کی تصدیق کرتا ہوں، تو کیا اس عرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں گا؟ اس کے انعام میں حضور نے ہمیشہ ان کی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر کر دی۔ ویسے 2 مرد گواہی دیں تو گواہی ہوتی ہے، تو ان ایک کی گواہی 2 کے برابر حضور نے فرمائی۔ خزیمہ جس کسی کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دیں، ایک نہیں، ایک انہی کی گواہی کافی ہو جائے گی، 2 کی ضرورت نہیں۔ شرعی احکام میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سے متعلق بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اس سے یہ عقیدہ بالکل درست ہو جاتا ہے کہ حضور با اختیار ہیں، اللہ پاک نے مالک کو مختار بنایا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہمیں معلومات نہیں ہوتی، پھر ہم ایسوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو لوگ عقائد خراب کرتے ہیں، کبھی علم غیب کے موضوع پہ، کبھی حضور کے اختیارات کے حوالے سے ذہن خراب کرتے ہیں، شفاعت کے موضوع پہ ذہن خراب کرتے ہیں، لیکن علم دین نہیں ہوتا، پھر مجبوراً سیدھے سادے سنی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، چونکہ پتہ نہیں ہوتا، اگلے کی بات کا جواب نہیں ہوتا، اگلا حدیث سنا رہا ہے، اگلا قرآن کی آیت سنا رہا ہے، اب سننے والا تو یہ کہے گا جو یہ سنا رہا ہے اگر قرآن کی بات ہے تو میں کیا انکار کروں، حدیث ہے تو کیسے انکار کروں۔ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کتنے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ